اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات قاری محمد عادل چینل دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع شیطان نمازی کے روپ میں۔ بہت عرصہ ہوا ایک عابد و زاہد شخص ہمیشہ عبادت الہی اور اطاعت پروردگار میں لگا رہتا تھا، اور شیطان کی ہر ممکن کوشش کے باوجود اپنے راستے سے ذرہ برابر بھی نہیں ہٹ سکا۔ بالآخر شیطان نے ایک مخصوص آواز نکالی اور اپنے تمام چیلوں کو جمع کر کے بولا، میں اس عابد کے سامنے عاجز ہو کر رہ گیا ہوں، کیا تم لوگ اس سلسلے میں کوئی راہ نکال سکتے ہو؟ شیطان کے ایک چیلے نے کہا، میں اس کے دل میں وسوسہ پیدا کروں گا تاکہ وہ فعل حرام کی طرف مائل ہو جائے۔ شیطان نے کہا، یہ بے فائدہ ہے، کیونکہ اس نے اپنی اس خواہش پر مکمل قابو پا لیا ہے۔ دوسرے چیلے نے کہا، میں اسے لذیذ کھانوں کی طرف رغبت دلا کر دھوکہ دوں گا، یہاں تک کہ وہ حرام خوری اور شراب نوشی میں مبتلا ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شیطان بولا، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ سالہال کی ریاضت کے بعد اس نے کھانے پینے سے متعلق لذتوں پر قابو پا لیا ہے، اور اس کی یہ خواہش بھی مر چکی ہے۔ شیطان کے تیسرے چیلے نے کہا، میں اسے عبادت کے ذریعے گمراہ کروں گا، وہ جس راستے پر چل رہا ہے اسی کے ذریعے بہکاؤں گا۔ شیطان نے کہا، ہاں، اس راستے پر چل کر تم کچھ کر سکتے ہو۔ بالآخر شیطان کی اس میٹنگ میں طے پایا کہ اس عابد و زاہد شخص کی گمراہی کا کام تیسرے چیلے کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے بہت سے دیندار لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے اور ان کی عبادتوں کو ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ پھر شیطان کا وہ چیلا انسانی صورت میں نمازی کا روپ دھار کر آیا اور عابد و زاہد شخص کے سامنے فضا میں متعلق ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ مسلسل نماز پڑھتے جا رہا تھا۔ عابد نے جب دیکھا کہ اس سے زیادہ عبادت کرنے والا سامنے موجود ہے اور بغیر کسی تھکاوٹ کے عبادت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، تو اس نے دل میں سوچا کہ جا کر اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے اس مقام تک کیسے رسائی حاصل کی ہے۔ عابد و زاہد شخص اس نماز پڑھنے والے کے قریب پہنچا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی اور سلام کے بعد فوراً دوبارہ نماز پڑھنے لگا، یہاں تک کہ عابد نے اسے قسم دے کر کہا کہ تم صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ یہ سن کر شیطان تھوڑی دیر کے لیے رکا اور عابد نے اس سے سوال کیا، تم نے اس مقام تک کیسے رسائی حاصل کی ہے؟ وہ بولا، مجھے یہ مقام ایک گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، اور جب بھی اس کا خیال آتا ہے توبہ اور استغفار میں اسی طرح لگ جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میری عبادت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے تو تمہاری بھلائی بھی اسی میں نظر آتی ہے کہ تم بھی جا کر فعل حرام کا ارتکاب کر لو، اور اس کے بعد توبہ کرتے ہوئے اس مقام تک رسائی حاصل کر لو۔ عابد نے کہا، میں بھلا فعل حرام کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی واقفیت نہیں ہے، اور میرے پاس تو رقم بھی نہیں ہے۔
شیطان نے 2 درہم اس کے حوالے کیے اور شہر کی فاحشہ عورت کا پتہ بتا دیا۔ عابد پہاڑ سے اترا، شہر میں داخل ہوا اور لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا فاحشہ کے گھر پہنچ گیا۔ لوگ سمجھے کہ یہ عابد اس فاحشہ عورت کو نصیحت کرنے جا رہا ہے، لیکن جب وہ فاحشہ عورت کے قریب پہنچا تو رقم دے کر اپنا مدعا بیان کر دیا اور فعل حرام کا تقاضا کرنے لگا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب عابد کی عبادتیں اس کے کام آئی اور لطف پروردگار اس کے شامل حال ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس فاحشہ عورت کو اس شخص کی ہدایت کا خیال آ گیا۔ عورت نے آنے والے شخص کا چہرہ دیکھا، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایسی جگہ پر آنے کا عادی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عابد نے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ رقم لو اور جو میں چاہوں وہ کرنے دو۔ عورت نے کہا، جب تک تم مجھے اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کرو گے میں ایسا نہ ہونے دوں گی۔ بالآخر مجبوراً عابد نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، اے عابد، اگرچہ کہ اس میں میرا نقصان ہے، لیکن اتنا سمجھ لو کہ جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے وہ شیطان تھا۔ عابد نے کہا، اس نے تو مجھے یہ بتایا ہے کہ میں ایسا کر کے اسی کی طرح بلند مقام حاصل کر لوں گا، اور جو باتیں تم کہہ رہی ہو ان میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ عورت نے کہا، اے عابد، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ فعل حرام کرنے کے بعد تمہیں توبہ کی توفیق بھی حاصل ہو، اور اگر توفیق حاصل ہو بھی جائے تو تمہاری توبہ خدا بندے تعالی کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے؟ اس سے ہٹ کر ذرا سوچو اور بتاؤ کہ کیا وہ کپڑا زیادہ بہتر ہے جو پھٹا ہوا نہ ہو، یا وہ کپڑا بہتر ہے جو پھٹنے کے بعد دوبارہ جوڑ لگا کر سیا گیا ہو؟ جس نے بھی تمہیں یہ بات بتائی ہے وہ شیطان ہے اور تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن پھر بھی عابد اس کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر اس عورت نے کہا، میں یہی ہوں، میرا کام بھی یہی ہے، اور میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ البتہ تم جا کر اسے دیکھو کہ وہ اسی جگہ پر عبادت میں مصروف ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اسے دیکھ کر واپس آ جانا، اور اگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو سمجھ لینا کہ وہ شیطان تھا اور تمہیں بری راہ پر لگا کر اس کا کام ختم ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرار ہو گیا۔ اور اچھی طرح سمجھ لو کہ جب چور پہچان لیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اسی طرح جب مومن بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ عابد جب اسے دیکھنے کے لیے گیا تو وہاں اس کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ عابد سمجھ گیا کہ یہ ملعون اس طرح چالاکی سے دھوکہ دے کر بہکانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عابد و زاہد شخص نے اس فاحشہ عورت کے لیے دعا کی، اور روایت میں ہے کہ اسی رات وہ اس دنیا سے اٹھ گئی۔ اس زمانے کے نبی پر وحی نازل ہوئی کہ جا کر اس عورت کے جنازے میں شریک ہوں۔ اس نبی علیہ السلام نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار، وہ تو ایک بدنام فاحشہ تھی۔ وحی نازل ہوئی، کیونکہ اس عورت نے ہمارے اس بندے کو جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا دوبارہ ہماری طرف لوٹایا ہے، اور اس طرح یہ عورت ہمارے بندے کی نجات کا سبب بنی ہے، لہٰذا ہم نے اسے بھی نجات عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔
اس واقعے کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے لائک کرے، کمنٹ کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک دے اجازت، تب تک کے لیے فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ۔